अप्रैल 1965 को जन्म लेने वाले एयर मार्शल ظہیر احمد بابر نے پاکستان ایئر فورس کی GDP برانچ میں اپریل 1986 میں کمیشن حاصل کیا. اپنے شاندار کریئر کے دوران انہوں نے فائٹر اسکواڈرن، آپریشنل ایئر بیس اور ریجنل ایئر کمان کی قیادت کی. ایئر مارشل ظہیر احمد بابر اسسٹنٹ چیف آف دی ایئر اسٹاف آپریشن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، اسسٹنٹ چیف آف دی ایئر اسٹاف ٹریننگ آفیسرز اور وزارت دفاع میں ایڈیشنل سیکرٹری کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں. پاک فضائیہ کے نئے سربراہ ڈائریکٹر جنرل پروجیکٹس، ڈائریکٹر جنرل ایئر فورس اسٹریٹجک کمانڈ اور ڈپٹی چیف آف دی ایئر اسٹاف ایئر ڈیفنس خدمات بھی سر انجام دے چکے ہیں. ایئر مارشل ظہیر احمد بابر کمبیٹ کمانڈرز اسکول، ایئر وار کالج اور رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز برطانیہ سے فارغ التحصیل ہیں. ایئر مارشل ظہیر احمد بابر ایئر ہیڈکوارٹر اسلام آباد میں بطور ڈپٹی چیف آف دی ایئر اسٹاف ایڈمنسٹریشن خدمات سر انجام دے رہے ہیں. انہیں پاک فضائیہ میں شاندار خدمات کے اعتراف میں تمغہ امتیاز ملٹری، ستارہ امتیاز ملٹری اور ہلال امتیاز ملٹری سے نوازا گیا ہے. پاک فضائیہ میں کمانڈ کی تبدیلی کی تقریب، اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ایئر مارشل ظہیر احمد بابر پاک فضائیہ کے سربراہ کی حیثیت سے آج اپنی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں، اور اب سے کچھ دیر پہلے وہ یہاں تشریف لائے ہیں. پاک فضائیہ میں کمانڈ کی تبدیلی کی تقریب اس وقت جاری ہے اسلام آباد میں، اور ایئر مارشل ظہیر احمد بابر اب سے کچھ دیر پہلے یہاں تشریف لا چکے ہیں. ایئر مارشل ظہیر احمد بابر سدھو پاک فضائیہ کے نئے سربراہ کی حیثیت سے آج اپنی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں، اور پاک فضائیہ کی کمانڈ کی تبدیلی کی یہ تقریب اس وقت اسلام آباد میں جاری ہے. ناظرین، 16 اپریل 1965 کو جنم لینے والے ایئر مارشل ظہیر احمد بابر نے پاکستان ایئر فورس کی GDP برانچ میں اپریل 1986 میں کمیشن حاصل کیا، اور اپنے شاندار کریئر کے دوران انہوں نے فائٹر اسکواڈرن، آپریشنل ایئر بیس اور ریجنل ایئر کمانڈ کی قیادت کی. ایئر مارشل ظہیر احمد بابر اسسٹنٹ چیف آف دی ایئر اسٹاف آپریشن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، نشان امتیاز اور نشان امتیاز ملٹری.
پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان تشریف لا چکے ہیں. اس وقت آپ مناظر میں دیکھ سکتے ہیں. اس وقت آپ کو براہ راست مناظر دکھا رہے ہیں اسلام آباد کے, جہاں پاک فضائیہ میں کمان کی تبدیلی کی تقریب اور پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان تشریف لا چکے ہیں. ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان کو گارڈ آف آنر پیش کیا. تقریب میں اب سے کچھ لمحے پہلے وہ تشریف لائے ہیں اور آج پاک فضائیہ کی کمان کی تبدیلی کی تقریب اس وقت جاری ہے. مجاہد انور خان کو گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا. اس وقت آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں. گارڈ آف آنر پیش کیا جا رہا ہے. ایئر مارشل ظہیر احمد پاک فضائیہ کے نئے سربراہ کی حیثیت سے آج اپنی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں اور پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان آج اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے. اس وقت آپ براہ راست مناظر دیکھ رہے ہیں اسلام آباد کے, جہاں گارڈ آف آنر پیش کیا جا رہا ہے اور پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان آج اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے. Recitation from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من
ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کبھی ختم نہ ہوگا. اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے. جو کوئی بھی نیک عمل کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو ہم اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں بھی ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے. وما علینا الا البلاغ. Now I request Air Chief Marshal Mujahid Anwar Khan, Nishan-e Imtiaz and Nishan-e Imtiaz Military to kindly address the august gathering. Sir, please. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chief of the Air Staff Designate, former Chiefs of the Air Staff, Principal Staff Officers, veterans, dear comrades and colleagues, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good morning. Today, as I relinquish command on completion of my tenure as Chief of the Air Staff, I bow my head in great humility before Allah Almighty for His boundless blessings and guidance throughout my career. No doubt, serving Pakistan Air Force over 4 decades has been a privilege, honor, and a matter of immense satisfaction for me. Certainly, I cannot think of greater honor than leading one of the finest Air Force of the world. On this occasion, I express my gratitude to each member of Pakistan Air Force for their remarkable contributions towards making Pakistan Air Force a strong element of national defense. In particular, I am grateful to all my principal staff officers for their wholehearted support, partnership, and cooperation. Ladies and gentlemen, on this very day, 3 years ago, during my inaugural address, I pledged to you and to this nation that we would maintain, retain, and earn the title of pride of the nation and be second to none. Our adversaries will know that we will and we shall pay any price to defend Pakistan. Alhamdulillah Rabbil Alameen. We upheld the pledge made 3 years ago and its manifestation was Operation Swift Retort. We have once again lived up to the nation's expectations and proved to be the guardians of our free blue skies. Our response was timely and well calibrated, which kept the adversary at bay. At the time of assumption of my command in 2018, I also set certain guiding principles and core values. The foremost among these were operational preparedness, self-reliance through indigenization, merit, teamwork, empowerment, and welfare of the personnel.
we relentlessly pursued these objectives and accomplished them successfully. More so, during the unprecedented COVID-19 pandemic, we successfully preserved force readiness and ensured safety of personnel with Allah's blessing and the disciplined conduct by each member of Pakistan Air Force. Despite the testing times, PF made great strides on its journey to excellence and continued transformation for a next-generation Air Force 2047, a vision that requires relentless pursuit in the years and decades to come. In my tenure, PF resolved for a clean, green, and compassionate Pakistan Air Force, devised a strategy to recollect the past, reconnect with the present, and recharge for the future with the mindset of thinking to win, and laid major focus on strategic restructuring and expansion in training and operational domains. I thank my team for standing shoulder to shoulder with me and transforming the vision into reality. PF conducted inter-squadron armament competition leading to firepower demo. Moreover, participation of, including some of them Shaheen, Saffron Bandit, despite COVID pandemic environment. Also, several initiatives were taken for contribution towards nation building, which include measures for healthcare and promotion of education, like establishment of diagnostic centers. For the welfare of our veterans, we have took measures to provide them quality living, and also possible endeavors were made for added focus on welfare of persons with special needs. Ladies and gentlemen, these were indeed tough milestones, but all this has only been possible due to the blessing of Allah Almighty and dedicated efforts by each member of this elite organization. I am indebted to each one of you for standing beside me to achieve the targets set for taking Pakistan Air Force to greater heights of excellence. I am proud to lead Pakistan Air Force in the highest state of operational readiness, prepared to face any challenge befittingly under the able leadership of accomplished professional Chief of Air Staff Designate Air Marshal Bابر. On this occasion, I congratulate Air Marshal ظہیر احمد Bابر on his appointment, inshallah, as Chief of the Air Staff Pakistan Air Force, and wish him success in his new assignment. My successor is a sound professional with extraordinary leadership qualities, and above all, he is an excellent human being. He takes over the responsibility of Pakistan Air Force fully charged and with spirit of great courage, commitment, professionalism, and specifically looking after every serving and retired individual of Pakistan Air Force. I am confident that during his tenure of command of Pakistan Air Force will scale to new heights of excellence, inshallah. My praise would always be with him to lead Pakistan Air Force with exemplary traits. Dear comrades and colleagues, undoubtedly spending a major part of my life amongst the finest professionals has always been a source of unparalleled joy. I shall always cherish the memories gathered during all these years. I urge you to have firm faith in Allah and your capabilities. Stand for the right with confidence and integrity. Work with the sincerity of purpose and a complete commitment to your job. Remember, being united is the key to success, and you must convert
your challenges into opportunities. Indeed, Pakistan Air Force is a wonderful team, and its beauty consists in its cohesiveness. Dear comrades and colleagues, I acknowledge your wholehearted support by each one of you in making Pakistan Air Force a strong element of national defense and a symbol of pride for the nation. I wish you Godspeed and pray that may Allah Almighty keep you in His gracious care and guide you in all your endeavors to defend this motherland in keeping with the glorious traditions of Pakistan Air Force. Pakistan Air Force Zindabad, Pakistan Armed Forces Zindabad, Pakistan Pindabad. Ladies and gentlemen, in a few moments from now, a four-ship formation of JF-17 Thunder will pay tribute to the outgoing Chief of Air Staff, Air Chief Marshal Mujahid Anwar Khan, Nishan-e-Imtiaz Military. Ladies and gentlemen, keep your eyes on the horizon. I present to you JF-17 Thunder, the pride of the nation. The formation is led by Wing Commander ظہیر, and he will perform linear bomb blast over the venue, presenting the final salute to the outgoing Chief of Air Staff. The Chief of Air Staff leadership ensured Pakistan Air Force as frontline organization of national defense and ready to respond to all possible challenges. In this context, Operation Swift Retard entailed Pakistan Air Force among the most respected air forces of the world. It is an acknowledgement to the Air Chief Marshal Mujahid's leadership, his dauntless courage and unmatched spirit of patriotism. Under his vision, Pakistan Air Force has progressed tremendously on enhancing operational capabilities in all domains of aerial defense for Pakistan. Strategic slogan of reconnect, recollect and recharge has undoubtedly transformed the thinking process in Pakistan Air Force at all levels. Through the manifestation of this slogan, we connect our past with present and future by carrying out a dispassionate analysis while reinforcing our strengths for future challenges. The journey from indigenous JF-17 Thunder to induction of high-tech platform continues. We stand firm today to defend aerial frontiers of our motherland. A four-ship formation of JF-17 Thunder, led by OC number 26, multi-role squadron, Wing Commander ظہیر, along with his team. On the left, Squadron Leader Waqas. On the right, Squadron Leader Monim, whereas on the slot is Wing Commander Umar. Without any further delay, ladies and gentlemen, keep your eyes on the horizon. I present to you JF-17, the pride of the nation.
Kaman, Nishan-e-Imtiaz and Nishan-e-Imtiaz military will now decorate the designated Chief of the Air Staff, Air Marshal ظہیر Ahmed Baabar, Hilal-e-Imtiaz military with the coveted rank of Air Chief Marshal. Award of rank badges. Sir, please. Ladies and gentlemen, presentation of Command Sword of Pakistan Air Force.
Well done. Keep it up. Shabash. Respected ladies and gentlemen, thank you very much. Now you're all requested to please proceed towards the western lawn for refreshments. Thank you. नाज़रीन, एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर पाक फज़ाइया के नए सरबराह की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं और पाक फज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान आज अपने ओहदे से सुबुकदोश हो गए हैं। आपको बता दें कि नए एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने पाक फज़ाइया के सरबराह की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं और सुबुकदोश होने वाले पाक फज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने तकरीब से खिताब